چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ رب اپنے بندوں کے گمان کے مطابق کیسا بندوں سے سلوک فرماتا ہے۔ ابھی آتے ہوئے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، بڑی مایوسی کی بات وہ کر رہے تھے، میں ان کو امید دلا رہا تھا کہ اچھی امید رکھو، اچھی امید رکھو۔ وہ فرسٹریٹ ہو رہے تھے، میں ان کو سمجھا رہا تھا اچھی امید رکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور پوچھا، یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم کو یوسف سے کیوں بچھڑ الگ کیا؟ حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف، بچھڑ گئے تھے ماں باپ بیٹے دونوں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو اتنا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ لیکن قربان جائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یوسف بھی نبی۔ تو جب انہیں اطلاع ملی کہ باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں ابا جان کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا اور کہا کہ لے جاؤ میرے والد سے کہنا اسے آنکھوں سے لگا لے، آنکھوں کی روشنی آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یہ قمیص لے کر کے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں سے لگا دینا، میرے والد کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی۔ ارے نادانو، جب نبی کا قمیص نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو امتی کو نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قمیص کی بات کی جا رہی ہے، اور بعض کہتے ہیں نبی معاذ اللہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جب نبی کی قمیص فائدہ پہنچا سکتی ہے تو نبی تو بدرجے اولا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو رب نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، یعقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یوسف سے تم کو کیوں جدا کیا؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات آگے کی آپ نے ذہن میں محفوظ کر لی تو بڑا فائدہ ہوگا۔ عرض کرتے نہیں مولا کا ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب بھیڑیوں کا معاملہ اور ان کے بھائیوں کا معاملہ یوسف کے ساتھ پیش آیا تو تم نے کہا تھا اخاف ان یاکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھیڑیے میں اس کو کھا نہ جائیں۔ بولے تھے نا یعقوب، تم کہا ہاں، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، کہا تھا نا تم نے، کہا ہاں۔ کہا یعقوب تمہاری نظر بھیڑیوں پر اور بیٹوں پر پڑی، میرے کرم پر نہیں پڑی۔ اگر تمہاری نظر میرے کرم پر پڑ جاتی تو باپ بیٹے کو جدا میں نہ کرتا۔ ان کی کیا طاقت کہ وہ تکلیف پہنچا سکیں اور جدا کر سکیں؟ جو کچھ ہے میرے دستے قدرت میں ہے، میرے قبضے قدرت میں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اللہ سے اچھا گمان کرو۔ اسی لیے کبھی ڈراؤنے خواب بھی دیکھو تو میرے پاس تو لائن لگی رہتی ہے تعبیر پوچھنے والوں کی، آتے رہتے یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا، ڈراؤنا دیکھا، ایسا دیکھا، ویسا دیکھا۔ ٹھیک ہے، بعض خواب اپنی جگہ پر ہے، اس کی تعویل بھی رکھی گئی ہے اور کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا خواب جس کی تعبیر غلط بھی ہو رہی ہو تو صوفیاء کرام فرماتے بس اسی وقت یہ کہو کہ مولا یہ تعبیر تو غلط بتا رہی لیکن میں تجھ سے اچھا گمان کرتا ہوں، اس سے اچھائی میں تو بدل دے، اللہ کرم فرما کر اسے اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، ساری کائنات اس کے دستے قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہے کائنات کو چلائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے عذاب سے بڑھ کر کے کسی کا عذاب بھی نہیں، اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی ذہن۔ قرآن مقدس وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کے پہلے کی آیت لا يعذب عذابه احد، لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، اس سے زیادہ عذاب دینے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔
اب آئیے دو واقعات اور میں آپ کے سامنے سنا دوں. ایک بندے کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو 1000 سال تک جہنم میں رکھا جائے گا اور وہ جہنم سے چیخو پکار کر رہا ہوگا یا حنان یا منان. مولا فرشتوں سے فرمائے گا اسے باہر نکالو. اسے جہنم سے باہر نکالا جائے گا. رب اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے یہ بتا جہنم کیسی جگہ ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا بدترین جگہ ہے مولا. مولا بدترین جگہ ہے جہنم. رب فرمائے گا فرشتوں سے اسے دوبارہ لے جاؤ جہنم میں. دوبارہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا. پلٹ پلٹ کر. مولا فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس بندے سے پوچھو پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے اے بندے پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ رب پوچھ رہا ہے. تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ میں پلٹ پلٹ کر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے مولا سے مجھے امید تھی کہ ایک بار جہنم سے نکالا ہے اب دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا اس لیے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوں. فرشتے جیسے ہی مولا سے عرض کریں گے رب ارشاد فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو. اچھا گمان رکھو اپنے پروردگار سے, اچھی امید رکھو اپنے پروردگار سے. نیکی کر کے ڈرتے رہو کہ کہیں رد نہ ہو جائے اور گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی امید سے روتے رہو. اگر یہ دونوں سچویشن ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان اللہ عز و جل نے صحیح رکھا ہے. یاد رکھیں ایمان کی جگہ دل ہے, اس کا اظہار وجود سے کرو. ہاتھ سے بھی ایمان ظاہر ہو, دل سے بھی ایمان ظاہر ہو, زبان سے بھی ایمان ظاہر ہو, اس کو اچھی طرح سے ظاہر کرو. ہمارا حال تو یہ ہے نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں 2 رکعت فرض اللہ کے واسطے میرا کعبہ شریف کی طرف. حج کے لیے جاتے ہیں, حج اللہ کے لیے, زکوٰۃ اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, سب یہ عبادات اللہ کے لیے. اور باقی زندگی کس کے لیے؟ اور باقی کی زندگی کس کے لیے؟ ہونا یہ چاہیے عبادات بھی تیرے لیے اور جینا بھی تیرے لیے اور مرنا بھی تیرے لیے. یہ ہونا چاہیے, سب کچھ اس کے لیے ہو. اسی لیے حضور نے خود جو کہا, قرآن نے کہا کہ محبوب جو تمہاری کیفیت بتا دو تو کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سب کچھ اللہ کے لیے. ارے دوستی بھی اللہ کے لیے کرو, دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو, کھلاؤ بھی اللہ کے لیے اور کھاؤ بھی اللہ کے لیے, پہنو بھی اللہ کے لیے اور پہناؤ بھی اللہ کے لیے, ہر چیز بھی اللہ کے لیے.